قرآن کریم نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے بہت نمایاں کیا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، وہ یہی حقیقت سمجھانے کے لیے کیے ہیں کہ اپنے ایمان کی قیمت کو پہچانو، ایمان کی قیمت کو پہچانو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تذکرہ کیا کہ ان کا باپ جو تھا وہ ایمان نہیں لایا، بیٹا نبی ہے لیکن باپ ایمان نہیں لایا۔ جب باپ ایمان نہیں لایا تو بیٹے کا نبی ہونا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ قیامت کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اپنے باپ کے ساتھ ہو جائے گا، آزر کے ساتھ، اور وہاں جو الفاظ آتے ہیں علی وجہ آزر قاطرۃ غبرہ، گرد و غبار ظلمت چھائی ہوئی ہوگی آزر کے منہ پر۔ جب وہ ابراہیم اسے دیکھیں گے کہیں گے کہ اے ابا، میں تجھے کہا نہیں کرتا تھا میری نافرمانی نہ کر، تو کہیں گے کہ بیٹا اب وعدہ کرتا ہوں کہ نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اب وعدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، وہاں لفظ یہ ہے کہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے، لا تخزنی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو اس سے بڑھ کے میری رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کا یہ حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابراہیم، میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے، ممنوع کر دیا ہے، کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ رسوائی کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کی رسوائی تب ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ فلانے کا رشتہ دار ہے جو اس حال میں پھر رہا ہے، پھر دیکھیں کہ دیکھو اس کے باپ کا کیا حال ہے، دیکھو اس کے بیٹے کا کیا حال ہے۔ اور اگر وہ ایسے حال میں ہو کہ پہچانے نہ جائے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون ہے، تو پھر اس میں رسوائی کی نسبت نہیں ہوتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزر کو بجو کی شکل میں مسخ کر کے، گندگیوں میں، نجاستوں میں آلودہ کر کے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، کوئی پہچانیں گے نہیں کہ ابراہیم کے رشتہ دار۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ بیٹا نبی بھی ہو، اگر جانے والے کے پاس ایمان نہیں تو نبی بیٹا جو ہے وہ باپ کے کام نہیں آئے گا۔ کیا آپ نے قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر نہیں پڑھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا اور ایمان نہیں لایا، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کوئی شخص اس مان میں نہ رہے کہ میرا باپ پیر تھا، میرا باپ بزرگ تھا، میرا باپ ایسا تھا، قیامت کے دن وہ مجھے چھڑا لے گا۔ نوح علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا باپ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیٹے کے پاس ایمان نہیں تو نوح علیہ السلام بھی بیٹے کو نہیں چھڑا سکے۔ یہ ہمارے ہاں کہ بہت بڑا مغالطہ ہے جاہلوں میں، فلانے بزرگ سے نسبت ہے، فلانے بزرگ کی اولاد ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ چھڑانے والا کوئی نہیں، اگر اللہ کی گرفت میں آ گیا تو نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن نے کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن نے کیا، سورہ تحریم کے اندر دونوں کا ذکر ہے کہ یہ دونوں کافرہ تھیں، تو قرآن میں ہے کہ ان کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ بیوی کو خاوند نہیں چھڑا سکے گا اگر بیوی کے پاس ایمان نہ ہوا، چاہے خاوند نبی کیوں نہ ہو۔ تو پھر یہ کہاں گنجائش ہے یہ سوچنے کی کہ فلاں شخص چونکہ فلاں بزرگ کی اولاد میں سے لہذا بخشایا ہے؟ بہت بڑا مغالطہ ہے جو کہ ان پڑھ لوگوں میں، جاہلوں میں چلتا ہے، یا پیر پرست قسم کے لوگ اپنے متعلق کسی قسم کے مغالطے رکھتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ آخرت کی نجات میں اپنا ایمان کام آئے گا، کسی کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، ایمان کی دولت آپ کے پاس ہو، دنیا سے با ایمان جائیں، خاتمہ آپ کا ایمان پہ ہو، پھر اگر کسی بزرگ سے تعلق ہے، کسی بزرگ سے نسبت ہے، پھر وہاں یہ نسبتیں کام آئیں گی، اور فرشتے بھی سفارش کریں گے، حافظ بھی اپنے باپ کی، بھائیوں کی، دوسروں کی سفارش کریں گے، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، لیکن یہ سفارش کا باب تب ہوگا جب پہلے اس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ باقی بدعمالیوں کی بنا پر سزا جو ہے وہ سفارش سے معاف ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایمان ہے لیکن کچھ گناہ بھی ہیں جن کی بنا پر اس کو سزا ہو رہی ہے۔ اگر اس کا بیٹا حافظ ہے، اس کا بیٹا عالم ہے، اس کا بیٹا شہید ہے، اس کا کسی بزرگ سے تعلق ہے، یا آخر کار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جس کے ساتھ بہت سارے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جو جل کے کوئلہ ہوئے ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے سارے وہ جو یہاں دنیا سے دولت ایمان لے کے گئے۔
اگر ایمان کی دولت پاس ہوگی تو سفارش چلے گی، بیٹا باپ کو بھی چھڑا لے گا، باپ بیٹے کو چھڑا لے گا، اور اس طرح کی نسبتیں جتنی ہیں وہ سب کام آئیں گی، وہ نسبتیں بیکار نہیں ہیں، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ جانے والے کے پاس ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، نہ باپ ہونے کی نسبت کام آئے گی، نہ بیٹا ہونے کی نسبت کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو بیان کیے ہیں، تو نبی کے بعد کون ہے؟ کوئی بزرگ کیا نبی کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ یہ واقعات قرآن نے کیوں سنائے؟ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء سید الانبیاء اپنی زبان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پوچھا کسی نے، بخاری میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ، ابو طالب آپ کے ساتھ بہت ہمدردی کرتے تھے، بہت ہمدردی کرتے تھے، کیا اس کا یہ تعلق اور اس کی خدمت اس کے کچھ کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ اسفل السافلین میں ہوتا، لیکن اب رہے گا تو وہ جہنم میں، نکلنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم سے نکلنا ہے ایمان کی برکت سے۔ لیکن چونکہ وہ ہر برائی سے بچا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، تو تمام اہل جہنم میں سے ہلکا پھلکا عذاب اس کو ہوگا، تمام اہل نار میں سے اہون الناس عذاباً، تمام اہل نار میں سے ہلکا عذاب اسے ہوگا، لیکن جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس کی تفصیل بھی حدیث میں موجود۔ وہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف وہ ٹخنوں تک آگ میں ہوگا، باقی سارا بدن اس کا آگ سے باہر ہوگا، لیکن اس آگ کی جوتی کی وجہ سے اور اس ٹخنوں تک آگ میں ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جس طرح سے ہانڈی پکتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید جتنی سزا مجھے ہے کسی کو بھی نہیں۔ یہ وہ ہے جس کو اہون الناس عذاباً قرار دیا گیا کہ جہنم کے اندر تمام اہل جہنم سے ہلکا پھلکا عذاب جو ہے وہ اس کو ہوگا۔ اب بتائیے، اسی قسم کا تعلق اب یہ چچا بھتیجے کا تعلق ہے، باپ بیٹے کا تعلق ہے، خاوند بیوی کا تعلق ہے، یہی ہیں تعلقات جو دنیا میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے تعلق ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔ ایمان ہوگا تو یہ تعلقات کام آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ پھر اگر اپنے پاس نہ ہوا تو کسی اور طرف سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ کوئی کسی کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، میں سفارش کا قول کر رہا ہوں اور آپ کو حقیقت سمجھا رہا ہوں۔ سفارش برحق ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اولیاء اللہ کی بھی، علماء کی بھی، شہداء کی بھی، لیکن یہ ہوگی تب جس وقت کے وہ شخص جس کی سفارش کرنی ہے وہ ایمان پہ ہو۔ ایمان کی دولت پاس ہوگی تو سفارش چلے گی، وہاں پھر گناہ گاروں کو معافی بھی ملے گی، درجات بھی بلند ہوں گے، ان نسبتوں کی قدر جو ہے وہ ساری کی ساری آئے گی۔ لیکن اگر ایمان پاس نہ ہو تو پھر نہیں۔ یہ ایمان کی دولت آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ جو شخص آپ کو ایمان کی دولت دیتا ہے، آپ کو ایمان کی حقیقت سمجھاتا ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے لیے اس سے بڑھ کے محسن اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کے خدمتگار کوئی نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوئی، جس سے معلوم ہو گیا کہ آخرت کی کامیابی کی بات بتانے والا، ایمان کا راستہ دکھانے والا، یہ سب سے زیادہ محسن ہے مخلوق کا، اور سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے آپ پر، جو آپ کو آخرت کے جہنم سے بچاتا ہے۔ دنیا کی تکلیف سے بچانا اس کے مقابلے میں کوئی بات ہی نہیں۔ اس لیے خدمت خلق یہ دنیا کے اندر جو آپ کرتے ہیں یہ بھی باعث اجر ہے، لیکن آپ کی آخرت کو سنوارنا اور آخرت کے عذاب سے آپ کو بچانا جو ہے یہ سب سے بڑا احسان ہے جو کوئی کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی حفاظت جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوتی، علم کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اور علم قرآن و حدیث کا جو آپ کا ایمان کا محافظ ہے، وہ اگر ملتا ہے آپ کو تو مدارس سے ملتا ہے، کسی دوسری جگہ سے نہیں ملتا۔ اس لیے یہ مدارس آپ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا احسان، اور اس مدارس کے اندر بیٹھ کے پڑھانے والے، آپ کو دین کی حقیقت سمجھانے والے اور قرآن و حدیث کی حقیقت سمجھانے والے آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں، جو آپ کو آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو آپ معمولی نہ سمجھیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا کا کفر مجتمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس میں خود مٹ جائیں گے، نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹیں گے۔ آنے والا وقت آپ کے سامنے بالکل اس حقیقت کو واضح کر دے گا، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں
کہ پوری قوت اس وقت امریکہ کی اور اس کے ہم نواؤں کے اس بات پہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو اخباروں میں نہیں آتی، ہر روز آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ مدارس کو مٹانے کے لیے، بند کرنے کے لیے پورا کفر مجتمع ہے۔ لیکن آپ سے یوں کو کہہ دے کہ مدرسے بند کر دو، ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ پورا انہوں نے کرا کے دیکھ لیا۔ اب وہ مختلف قسم کی شوشیں چھوڑ چھوڑ کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ بات آئی تھی اخباروں میں کہ یہ مدارس جو ہیں یہ صرف خطیب پیدا کرتے ہیں، یہاں سے انجینئر بھی نکلنے چاہیے اور یہاں سے ڈاکٹر بھی نکلنے چاہیے۔ ان مدارس سے انجینئر بھی نکلنے چاہیے، ڈاکٹر بھی نکلنے چاہیے۔ اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ واقعی مدرسے والوں کو چاہیے کہ ساری انگریزی بھی پڑھائیں اور یہ ڈاکٹر بھی سکھائیں اور یہ انجینئرنگ بھی سکھائیں، یہ معمولی بات نہیں۔ یہ بھی مدارس کو لین سے اتارنے کے لیے ایک شیطانی شوشہ ہے تاکہ مدارس کی حقیقت جو وہ ختم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک ادارہ علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں انجینئرنگ کالج بھی ہیں، میڈیکل کالج بھی ہیں۔ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئرنگ کالج میں انجینئر بنتے ہیں۔ اگر آپ نے بچے کو انجینئر بنانا ہے تو انجینئر کالج میں داخل کروا دو، آپ نے ڈاکٹر بنوانا ہے تو اس کو میڈیکل کالج میں داخل کروا دو، وہاں ڈاکٹر بنے گا، یہاں انجینئر بنے گا۔ اب اگر آپ نے بچے کو بنانا تو ہے ڈاکٹر اور لے دیں آپ انجینئر کالج میں اور کہیں گے کہ بچے کو داخل کر لو، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، وہ کہیں گے کہ آپ نے غلط رستہ اختیار کیا۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے تو میڈیکل کالج میں جائیں۔ میڈیکل کالج میں آپ چلے جائیں اور کہیں کہ میرے بچے کو انجینئر بنا دو، وہ کہیں گے یہ ادارہ انجینئر بنانے کا نہیں ہے، اگر آپ نے انجینئر بنانا ہے تو انجینئرنگ کالج علیحدہ ہے، وہاں اس بچے کو داخل کروا دو۔ کتنی ایک واضح بات ہے جس میں کوئی اخفا نہیں۔ اب یہ ہمارے مدرسے جو ہیں یہ نہ ڈاکٹر بنانے کے لیے ہیں نہ انجینئر بنانے کے لیے ہیں۔ یہ تو بچوں کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، شیخ الحدیث بنائیں گے، دین پڑھنے والے بنائیں گے، پڑھانے والے بنائیں گے۔ یہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس مقصد میں یہ مدرسے کامیاب ہیں یا نہیں۔ آپ یہاں آ کے پوچھیں کہ اتنے سال ہو گئے اس مدرسے کو، اس نے کتنے حافظ بنائے ہیں، یا آپ کو ایک لمبی فہرست دے دیں گے کہ اتنے 100 لڑکا ہم نے حافظ بنایا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے بچوں کو حدیث پڑھائی ہے، تو آپ کو یہ لمبی فہرست دے دیں گے کہ ہم نے اتنے بچوں کو حدیث پڑھائی ہے۔ اور یہاں آ کے پوچھنا کہ تم ڈاکٹر بناتے ہو یا نہیں بناتے، یہ تو ایسے ہے جیسے میڈیکل کالج میں جا کے کوئی پوچھے کہ آپ کے ہاں کتنے قاری بنے ہیں اور کتنے حافظ بنے ہیں۔ میڈیکل کالج کے اندر آپ حفظ کی کلاس کیوں نہیں جاری کرتے؟ کیا حافظ بننا مسلمان کی ضرورت نہیں ہے؟ میڈیکل کالج نے کتنے مفتی بنائے ہیں، کیا مفتی بننا مسلمان کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں جا کے پوچھو تو وہ کہیں گے جی ذرا آگے آ جاؤ، ذرا ہسپتال میں داخلہ لے لو، شاید تمہارا دماغ خراب ہے کہ میڈیکل کالج سے آ کے پوچھتے ہو کہ مفتی کتنے بنائے ہیں، حافظ کتنے بنائے۔ یہ پوچھنے جا کے مدرسے والوں سے پوچھو، جہاں مفتی بنتے ہیں یہاں حافظ بنتے ہیں۔ تو اس قسم کے بے تکے مشورے جو دیے جا رہے ہیں، ان مشوروں کا حاصل یہی ہے تاکہ ان مدارس کی حقیقت ختم ہو اور اس میں جو قرآن و حدیث کے اوپر صحیح طور پر محنت ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس قسم کے شوشے اس لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کی تعلیم ہونی چاہیے، یہ فلانی ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے، ہر چیز کے کالج موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جس وقت دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت ہمارے بزرگوں کے دل میں جذبہ تھا لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی، عیسائیوں کی یلغار ملک پہ ہو گئی تھی اور اس کو عیسائی بنانے کی کوشش تھی، تو ہمارے بزرگوں نے سر جوڑ کے یہ بنیاد رکھی کہ دین کو محفوظ کرو اور لوگوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے مدرسے کی بنیاد یہ دیوبند میں رکھی گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو بنیاد رکھی گئی تھی دیوبند کی، اس کا فیضان پوری دنیا میں ہے۔ اور آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں مومن ہوں یا مسلمان ہیں یا دین کا نام کہیں لیا جا رہا ہے تو یہ صدقہ ہے ان بزرگوں کی خدمت کا اور ان کی اس محنت کا اور ان کے اس بنیاد رکھنے کا جو انہوں نے دیوبند سے شروع کی تھی۔ آج وہ شجرہ طوبہ پوری دنیا کے اوپر طاری ہوا ہوا ہے اور ہر جگہ اس کا فیضان جاری ہے۔ اس وقت مشورے میں یہ بات آئی تھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتاب ابھی چھپ کے آئی ہے انڈیا سے، اس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جو اپنے ساتھ شامل کیے تھے حضرات، ان میں سے بعض نے یہ رائے دی کہ اس مدرسے کے اندر نصاب ایسا رکھا جائے کہ پڑھنے کے بعد وہ سرکاری ملازمت کر سکے، سکول میں لگ سکے، کالج میں لگ سکے، امتحان دے کے۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ جس نے ملازمت اختیار کرنی ہے وہ سرکاری ادارے گلی گلی میں بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے پڑھے۔ ہم سرکاری ملازم بنانے کے لیے ہم طالب علم یہاں نہیں پڑھائیں گے، ہم نے تو قرآن و حدیث پڑھانا ہے لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ سوال اس وقت اٹھا تھا کہ نصاب میں کوئی ایسی چیزیں رکھی جائیں جس کی بنا پر کوئی شخص بعد میں اگر کوئی ملازمت کرنا چاہے تو حکومت کے جانا چاہے تو اس کے اندر اتنی استعداد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل، جس نے اس قسم کی استعداد حاصل کرنی ہے وہ سرکاری اداروں میں جائے اور گلی گلی کے اندر حکومت نے سکول کھیل دیے وہاں جا کے پڑھے۔ ہم بچوں کو سرکاری ملازم بنانے کے لیے مدرسہ نہیں بنا رہے، اور نہ ہم نے اس کے اندر اس قسم کا کوئی نصاب رکھنا ہے۔ خالص دینی نصاب جس کے ساتھ ایک مسلمان اپنے مسلمانوں جیسی زندگی گزار سکے، اس قسم کا نصاب یہاں جاری کیا جائے گا۔ اور آج اس کی برکت الحمدللہ حافظوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، مفتیوں سے بھری ہوئی ہے، شیخ الحدیث کتنے آ گئے، قرآن و حدیث کا نام لینے والے کتنے موجود ہیں۔ یہ اس مردانہ کی سمجھ ہے کہ اس نے اس قابل نہیں بنایا لڑکوں کو کہ وہ سارے سرکاری ملازمت کی طرف نکلتے چلے جائیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محمد احمد رحمہ اللہ، وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دارالعلوم کے مؤتمن تھے۔ حیدرآباد کا نواب نظام حیدرآباد، اس نے مولانا کو اپنے ریاست کا سرکاری مفتی متعین کیا اور مشوروں کے لیے ان کو بلاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے کہا نواب نے مولانا محمد احمد صاحب کو کہ میری ریاست میں وہ لوگ بھی ہیں جو سکولوں اور کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی ملازم ہیں، اور بعض جگہ دیوبند کے فاضل بھی میرے ہاں ملازم ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں نہایت دیانتدار، نہایت محنتی اور اپنا فرض شناس کام کرنے والے، ہم ان پر ان لوگوں کے مقابلے میں بہت خوش ہیں جو سکولوں اور کالجوں سے پڑھ کے آتے ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیجئے۔ نواب نے کہا کیا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیجئے کہ دیوبند سے جتنے لوگ فاضل ہوں وہ مجھے دے دیا کریں، میں ان کی کو تھوڑی بہت تربیت کر کے اس کو کسی نہ کسی محکمے کے اندر شفٹ کرتا رہوں گا، ان کو یہاں ملازمت ملتی رہے ریاست میں، میرے سپرد کر دیا کرو دیوبند کے جتنے فاضل ہیں، اور میں وعدہ یہ کرتا ہوں کہ دیوبند کا سارا خرچ میں اٹھا لوں گا، دیوبند کا خرچ میں اٹھا لوں گا، دیوبند کے فضلہ میرے سپرد کر دیا کرو، میں ان کو اپنے ریاست کے اندر روزگار مہیا کروں گا اور ان کو عہدے دوں گا۔ یہ مولانا محمد احمد صاحب سے نواب صاحب نے کہا۔ حضرت تشریف لائے، شیخ الہند کا دور تھا، آ کے حضرت شیخ الہند سے کہا کہ نواب صاحب یوں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہمارے سرپرست حیات ہیں حضرت گنگوہی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سرپرست ہیں ہمارے، سب جو بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کے یہ بات بتاؤ، جس طرح وہ کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ تو ان کو حضرت گنگوہی کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور جا کے بات کی کہ یہ نواب صاحب نے یوں کہا ہے، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا باڑ میں جائے نواب کی ریاست، ہم نے نواب کی ریاست چلانے کے لیے کارکن مہیا کرنے کے لیے مدرسہ نہیں بنایا کہ ہم مدرسے سے کارکن مہیا کریں نواب کی ریاست کے لیے اور نواب کی ریاست جو ہے وہ چلے۔ ہم نے تو مدرسہ اس لیے بنایا ہے کہ مسجدیں آباد رہیں، کوئی اذان کرنے والا ہو، کوئی جماعت کرانے والا ہو، کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو، کوئی تلاوت کرنے والا ہو، ہم نے تو مدرسے اس لیے بنایا۔ نواب کی ریاست چلانے کے لیے ہم نے مدرسہ نہیں بنایا کہ ہم ان کو کارکن مہیا کریں۔ یہ ذہن تھا ہمارے بزرگوں کا۔ اس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے کہ لوگوں کے دین کو محفوظ کیا، لوگوں کی دنیا جو ہے وہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ روٹی تو دیتا ہے، بھوکا کوئی نہیں مرتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، مولوی بہت کھاتے ہیں، تو مولوی کھاتے تو بھی ہیں جب اللہ دیتا ہے، اور جس وقت تمہیں کہا جائے کہ بچے کو دین پڑھو کہتے ہیں یہ کھائے گا کہاں سے، جب دین پڑھنے کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے، اور جو مولوی پہ تبصرے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولوی بہت کھاتے ہیں، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ بہت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، اور اس علم کی برکت سے اللہ عزت دیتا ہے، اس علم کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے۔ کسی عالم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ بھوکا مرا ہو، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس انداز میں مدرسے نہیں بنائے کہ ان کو سرکاری ملازمتوں میں دیا جائے، سرکاری ملازمتوں میں جانے کے بعد پھر وہ نہ حق گوئی رہتی ہے اور نہ حق فہمی رہتی ہے، پھر انسان اس میں جا کے اسی قسم کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے مدارس کو ایسا ہی رکھا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پڑھیں، پڑھنے کے بعد آگے دین کا کام کریں، دین پڑھیں پڑھائیں،
سرکاری ملازمتوں کا تصور ان کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت صاحب قلم، بہت صاحب فہم، فاضل دیوبند تھے، حضرت شیخ ان کے شاگرد تھے، اور فاضل ہونے کے بعد دیوبند سے رسالے نکلتے تھے، اور رشید القاسم اس کے وہ ایڈیٹر رہے۔ بعد میں بزرگوں کے مشورے کے ساتھ ہی وہ حیدرآباد یونیورسٹی جو تھی اس میں شعبہ دینیات کے انچارج بن کے چلے گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے بہت کام کیا دینی کتابوں کی اشاعت کا، دین کا۔ بہت سمجھدار اور بہت صاحب قلم تھے، آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت اچھی اچھی ان کی کتابیں ہیں، بہت معلوماتی کتابیں۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے سورہ کہف کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والے پر دجال اثر نہیں کرے گا، دجالی تہذیب اثر انداز نہیں ہوگی۔ فتنہ دجال سے بچنے کا ذریعہ ہے سورہ کہف، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ان کا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ سورہ کہف میں کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو فتنہ دجال سے مناسبت ہے، کہ فتنہ دجال سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ نقطہ اٹھایا انہوں نے، اور اس نقطے کے تحت اس کی تفسیر لکھی سورہ کہف کی۔ بہت سارے اصول اس میں ہے کہ دجال کا کیا اصول ہوگا، اس کا علاج صورت میں کیا ہے، دجال کیا کرے گا، اس کا علاج صورت میں کیا ہے، پوری صورت کے اوپر تفصیل سے لکھتے چلے گئے۔ آگے حضرت خضر علیہ السلام والا قصہ سورہ کہف میں، وہی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن کریم نے مفصل ذکر کیا۔ باقی جزوں میں سے ایک جز اس کا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں سفر پہ جا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں جیسے کشتیوں میں سفر ہوتا تھا کہ کشتی دریا میں چھوڑی، پانی کے ساتھ بہتی جا رہی ہے، وہ کشتی میں سوار ہوئے تو جو کشتی کا ملاح تھا اس نے کرایہ نہیں لیا۔ جیسے پرانے زمانے سے دستور چلا آتا ہے، کوئی مذہبی آدمی بزرگ سا ہو لوگوں سے رعایت کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے پرانا دستور ہے، تو انہوں نے دونوں بزرگوں سے کرایہ نہیں لیا۔ کشتی چلی جا رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھٹا توڑ دیا کشتی کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ انہوں نے تو ہم پہ احسان کیا کہ بغیر کرایہ کے ہمیں سوار کر لیا، اور یہ اچھی بات ہے کہ احسان کا بدلہ دینے کی بجائے ان کی کشتی توڑ دی۔ جس پر خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اس حقیقت کو نہیں جانتے، میں نے کہا تھا کہ میرے پہ سوال نہ کرنا، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بعد میں خضر علیہ السلام نے جو وضاحت کی وہ یہ تھی کہ یہ کشتی کا پھٹا جو توڑا ہے یہ کشتی والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، ان کی کشتی بچانے کے لیے تھا۔ کشتی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کشتی والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، کشتی بچانے کے لیے تھا، کہ جدھر کشتی جا رہی تھی ادھر آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو ضرورت تھی، جس سے ہمارے ہاں جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو بسیں پکڑتے ہیں، ویگنیں پکڑتے ہیں اور گاڑیاں پکڑتے ہیں، وہ سارے کا سارا استعمال کرنے کے لیے وہ صحیح سالم کشتیاں پکڑ رہا تھا اپنی ضرورت کے لیے، وہ بادشاہ قرآن کریم میں قصہ ہے۔ تو اگر یہ کشتی صحیح سالم ہوتی تو اس نے یہ کشتی پکڑ لینی تھی اور لے لینی تھی، اور ان مسکینوں کا گزارا جو تھا وہ اسی کشتی پہ تھا۔ تو میں نے یہ پھٹا توڑ دیا تاکہ وہ جس وقت بادشاہ دیکھے گا کہ یہ تو کشتی عیب نہ کہ ہمارے کام کی نہیں تو اس کو چھوڑ دے گا، تو ان مسکینوں کی کشتی بچ جائے گی۔ تو یہ پھٹا توڑنا کشتی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا، کشتی والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کی کشتی بچانے کے لیے تھا۔ یہ احسان کا صحیح بدلہ تھا۔ یہ قرآن کریم میں قصہ ہے۔ جب مولانا کی قلم یہاں پہنچی تو مولانا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب ہم پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد یہ بہت زبردست اشکال ایک ذہن میں آتا تھا کہ ہمارے اکابر نے نصاب دیوبند میں ایسا بنایا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان ملازمت نہیں کر سکتا، حکومت ان کو ان پڑھ سمجھتی ہے، دیوبند کے فاضلوں کو حکومت ان پڑھ سمجھتی ہے، تو ان کو نصاب ایسا بنانا چاہیے تھا کہ یہ پڑھنے کے بعد کسی مرتبہ کوئی وکیل ہوتا، کوئی جج ہوتا، کوئی ایسا ہوتا کہ یہ ہمارے ذہن میں ایک بات آیا کرتی تھی۔ جب بات آیا کرتی تھی تو کہتے جب یہ بات میں نے یہ آیا سامنے حضرت خضر علیہ السلام والا قصہ، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے بزرگوں نے بھی کشتی کا پھٹا توڑا ہے۔ پھٹا اس لیے توڑا ہے کہ اگر ان کو تعلیم ایسی دی جاتی جو انگریزی ملازمت جو کر سکتے ہیں انگریز کی،
تو یہ انگریز کی مشینری کا پرزہ بن کے اسی کے کام آتے، پھر یہ ہمارے کام کے نہ رہتے، دین کے کام کے نہ رہتے۔ ہمارے بزرگوں نے تعلیم کا انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ یہ انگریز کی ملازمت کے قابل ہی نہیں۔ جب انگریز کی ملازمت کے قابل ہی نہیں تو گویا کہ ان کو بچا لیا انگریز سے، یہ ان کو بچانے کے لیے گویا کہ تعلیم کا ایسا نہج اختیار کیا ہے تاکہ ہمارے نونہال ہمارے ہاں سے پڑھ کر دوسروں کے کام نہ آئے۔ تو یہ تعلیم ہماری اس انداز میں ہے۔ ایک حافظ حفظ کرتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھائے۔ ایک عالم جو ہے وہ عالم بن جائے، کسی مشینری میں فٹ نہیں ہو سکتا، اس کو چاہیے کہ مدرسے میں بیٹھ کے آگے دین پڑھائے تاکہ یہ دین آگے چلتا چلا جائے۔ اس سوچ کے تحت ہمارے بزرگوں نے یہ نصاب بنائے تھے۔ آپ حضرات کے ذہن میں کبھی بھی مدارس کے متعلق اس قسم کا اشکال نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں پڑھاتے، وہ کیوں نہیں پڑھاتے۔ اس کے پیچھے بہت اولیاء اللہ کا فہم ہے، بہت اولیاء اللہ کی بصیرت ہے جو انہوں نے اس انداز میں یہ نصاب بنایا ہے، اور اسی کی برکت ہے الحمدللہ آج قرآن بھی باقی، حدیث بھی باقی، بلکہ یوں سمجھو کہ مسلمان باقی۔ اگر یہ مدارس کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہاں نہ قرآن ہوتا، نہ حدیث ہوتی، نہ مسلمان ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدارس کی قدر و قیمت پہنچانے کی توفیق دے اور ان کے ساتھ معاونت کی توفیق دے، اور ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔